اچھا، کولڈ اینڈ ہیٹ میں اب بات کر رہے ہیں کہ کولڈ اور ہیٹ. اب میرے بہت سے جو دوست ہیں وہ مجھے پرسنل بھی جب ملتے ہیں ہومیوپیتھ تو وہ کہتے ہیں جی سر یہ کولڈ اینڈ ہیٹ والا کیا چکر ہے. ہم جب پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو گرمی لگتی ہے تو وہ کہتا ہے جی گرمی بہت لگتی ہے. جب سردی پوچھتے ہیں تو وہ سردی بہت لگتی ہے. اصل میں ہم ہومیوپیتھیکلی نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم ویدر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ویدر کیسا ہے. وہ بتاتا ہے جی آج بہت گرمی ہے جی. اگر وہ گرمیوں میں پیشنٹ آتا ہے تو لا والا وہ یہی بتائے گا جی ڈاکٹر صاحب آج تو بہت گرمی ہے، آج تو جو ہے نا آگ برس رہی ہے، وہ بہت گرمی لگ رہی ہے مجھے بھی. اگر وہ شدید سردی میں آپ پوچھیں گے وہ آپ کو گرمی سردی کتنی لگتی ہے تو وہ کہے گا کہ جی سردی بہت ہے جی. اصل میں وہ ویدر بتا رہا ہوتا ہے، وہ آپ اپنا ٹیمپرامنٹ مزاج نہیں بتا رہا ہوتا. ہم پوچھتے غلط ہیں سوال. ہم غلط سوال پوچھیں گے تو غلط ہی جواب آئے گا. ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اپوزٹ میں اگر گرمیوں میں پیشنٹ آیا ہے تو آپ یہ پوچھیں کہ سردیوں میں آپ جو ہے کتنی سردی فیل کرتے ہیں، موسم کیسا لگتا ہے سردی کا آپ کو. تو وہ تھوڑا سا سوچ کے یہ بتائے گا ایک لمحے میں، کہے گا جی سردی تو مجھے بہت لگتی ہوتی ہے، میں تو وہ زیادہ پہنتا ہوں، ایکسٹرا کپڑے پہنتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں ساکس بھی زیادہ پہنتا ہوں. تو پھر ہم اسے پوچھتے ہیں کہ گرمیوں میں گرمی بھی اسی طرح لگتی ہے جی جس طرح سردی بہت لگتی ہے، کمپیریٹیولی آپ کو دونوں میں سے کون سا زیادہ فکر کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی گرمی تو میں پھر بھی برداشت کر لیتا ہوں لیکن جو سردی ہے وہ نہیں برداشت ہوتی مجھ سے. تو اٹ مین جو ہے یہ پیشنٹ ہمارا جو ہے سینسیٹیو ٹو کولڈ ہے. اسی طرح اگر وہ سردیوں میں آیا ہے پیشنٹ تو ہم اسے یہ پوچھیں کہ آپ کو گرمیوں میں گرمی کتنی فیل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی گرمیوں میں تو مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی لیکن سردیوں میں سردی لگتی. یعنی کہ وہ پھر سوچ کے بتائے گا. اگر ہم سیم موسم ہے اسی موسم کے بارے میں پوچھ لیں گے یا ویسے پوچھ لیں کہ موسم کون سا لگتا ہے تو پھر وہ ویدر بتائے گا، آپ کو اپنا ٹیمپرامنٹ نہیں بتائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جو ہے اپنی فہم و فراست کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر ہانیمن کہتے ہیں کہ ایک معالج کو کی فہم و فراست ہونی چاہیے کہ وہ کیس کو کیسے لے رہا ہے، کیسے وہ پیشنٹ کو ڈیل کر رہا ہے. تو اپنی فہم و فراست کو اپنے اس کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے یہ کیجئے کہ ہم دوسرے موسم کے بارے میں پوچھیں جس موسم میں وہ آیا ہے اس سے علاوہ. یہاں دو چیزیں اور جو ہے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں جی آپ کو موسم کیسا لگتا ہے، گرمی کیسی لگتی ہے، سردی کیسی لگتی ہے، کتنی فیل کرتے ہو. وہ کہتے ہیں جی کوئی خاص نہیں، گرمیوں میں تو میں جو ہے میرے آفس میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، پھر گھر میں بھی اے سی ہے، اے سی میں ہی سوتا ہوں، گاڑی میں بھی اے سی ہے، تو اس لیے وہ ایسا موقع کم ہی ملتا ہے کہ میں کہیں گرم جگہ پر جاؤں اور مجھے پتہ چلے. اور گرمیوں میں جب سردی آتی ہے تو سردیوں میں جو ریگولر ہیٹر یوز کرتا ہوں، اپنے آفس میں بھی ہیٹر لگا ہوتا ہے، اپنے گھر میں بھی ہیٹر یوز کرتا ہوں، گاڑی میں بھی ہیٹر ہے. تو وہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے، میں بس ٹھیک رہتا ہوں، نارمل سی لگتی ہے. اب یہاں مشکل ہوتی ہے کہ اس پیشنٹ کو جو ہے ہم کیسے ڈائیگنوز کریں یہ سینسیٹیو ٹو کولڈ ہے کہ ہیٹ ہے. کیونکہ کولڈ جو ہوگا تو کولڈ میڈیسن دیں گے، ہم نے میڈیسن سملر دینی ہے. اس لیے سملر سمٹم جو ہے ہومیوپیتھیکلی کیس ٹیکنگ ہو جائے گی تب تو سملر ہو جائے گا، میڈیسن دے پائیں گے. اگر اکیلے پیتھولوجیکل سمٹم پر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ رزلٹ نہیں آتا. صرف وہ یہ ہم کر پاتے ہیں کہ اس کا کرٹینین ڈاؤن کر لیتے ہیں، بیماری وہیں رہتی ہے. ہم اس کا ایچ بی تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں، بیماری وہیں رہتی ہے. ہم نے یوریا تو اس کا مائنس کیا ہے، بیماری وہیں ہے. ہم یہی کرتے رہتے ہیں کہ اس کے جو یہ چیزیں ہیں وہ اپ ڈاؤن کر لیتے ہیں لیکن بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. بیماری ٹھیک ہونے کے بعد یہ نارمل ہوں گی یہ ساری چیزیں تو وہ پھر جو ہے ہمارا کیس جو ہے ہومیوپیتھیکلی وہ ٹھیک چل رہا ہوگا. تو ایسے پیشنٹ سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیے آپ جب اے سی میں سوتے ہیں تو اس وقت اے سی کی کولنگ کتنی رکھتے ہیں، بہت زیادہ یا بہت ہلکا سا؟ اس سے آپ اندازہ کریں گے. یا وہ کہتا ہے جی میں تیز اے سی لیتا ہوں لیکن اوپر میں جو ہے وہ ہلکا باریک والا کمبل یا وہ کوئی چیز لے کے سوتا ہوں. تو وہ محترم ڈاکٹر صاحبان وہ جو ہے یہ پیشنٹ وہ سینسیٹیو ٹو ہیٹ نہیں ہے. اگر وہ سینسیٹیو ٹو ہیٹ ہوتا تو وہ اے سی کے سامنے کپڑا نہیں لیتا. وہ ہیٹ پیشنٹ ہے. ہیٹ پیشنٹ تو چاہتا ہے کہ سردیوں میں بھی وہ ہلکا سا وہ کھیس لیتا ہے، ہلکا سا وہ کپڑا لیتا ہے، رضائی کو بہت زیادہ گرم اپنے کمرے کو نہیں کرتا. اسی طرح ہیٹر والے جو سینسیٹیو ٹو ہیٹ پیشنٹ ہوگا
وہ جب کمرہ زیادہ گرم ہوگا تو اسے الجھن ہونا شروع ہو جائے گی، وہ چاہے گا کہ اسے کھڑکی کھول دو یا اس کی یا جو ہے ہیٹر بند کر دیا جائے، یا وہ جب اوپر جو ہے کمبل یا رضائی لے گا تو وہ اتارے گا بار بار، سینسیٹیو ٹو ہیٹ ہے، وہ اسے جب باڈی ہیٹ ہوگی تو وہ تھوڑا سا اتار دے گا، پھر سرد اسے ٹھنڈ لگے گی تو پھر اوپر لے لے گا، وہ ایسے بار بار کرتا ہے سینسیٹیو ٹو ہیٹ پیشنٹ۔ کولڈ پیشنٹ جو ہے وہ ایسے لپٹ کے سوتا ہے، ہیٹر بھی فل لیتا ہے اور ایسے وہ پوری جو ہے کمبل یا رضائی پورا لیتا ہے تاکہ وہ ہلکا سا بھی جو ہے وہ کہیں سے ٹھنڈی ہوا جو ہے اس کا جھونکا جو ہے وہ نہ آنے پائے۔ یہ کولڈ پیشنٹ ہم ایسے جو ہے اسے ایکسپلین کریں گے، ایسے ہم اسے جو ہے وہ اس کے۔ اسی طرح ایک پیشنٹ جو ہے وہ گرمیوں میں مزدوری کرتا ہے، وہ اس میں رہتا ہے دھوپ میں، پور سورج میں جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے، اینٹوں کا کام کرتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں جی گرمی سردی کیسی ہے، وہ کیسے بتائے گا، اس کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اور یا ایک بندہ تندور پر بیٹھ کر روٹیاں لگاتا ہے، تندور پر کام کرتا ہے، تو وہ تندور پہ بیٹھے ہونے کے پاس وہ جو ہے وہ جب ہم اس سے گرمی کا پوچھیں گے وہ کہے گا جی گرمی تو اتنی نہیں ہے، بس تندور پہ جب تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں تو اس وقت ہلکی فیل ہوتی ہے، لیکن مجھے کیا فیل ہو رہی ہے جی، میں تو سارا دن رہتا ہی تندور پر ہوں۔ اس طرح جو ہے یہ جو پیشنٹ کا اس کو ڈائیگنوز کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اس کو اس ماحول سے جو اس نے عارضی طور پر استعمال کیا ہوا ہے، تندور پر ہے یا سورج کی روشنی میں وہ اینٹوں کا کام کرتا ہے، جب ہم اس کو اس کے کام سے الگ کر کے نارمل لائف میں اسے لا کے پھر پوچھیں گے کہ جب جس دن آپ کام پہ نہ جائیں پھر اس دن آپ بتائیے گا کہ آپ جو ہے نا آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے تو پھر کیسے فیل ہوتا ہے گرمی، وہ کہے گا جی مجھے جو ہے نا پھر بھی اتنی گرمی نہیں لگتی۔ ایک بندہ وہی تندور پہ کام کرتا ہے، وہ 2 کولر پانی کا پی جاتا ہے اور پنکھا لگایا ہوتا ہے، اس نے پسینہ سے شرابور ہے۔ ایک بندہ تندور پہ کام کر رہا ہے اسی ٹیمپریچر میں، تو موسم بھی وہی ہے، اس کا تندور کا ٹیمپریچر بھی وہی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود نہ کوئی پانی پیتا ہے اتنا زیادہ، ہلکا پھلکا اور بڑا ایزی ہو کے کام کرتا ہے۔ ایک مشکل کے کام کرتا ہے، جو ایزی ہو کے کام کرتا ہے وہ سینسیٹیو ٹو ہیٹ نہیں ہے، جو بہت مشکل میں جو ہے وہ مجبوری میں کام کر رہا ہے اور گرمی بھی اسے لگ رہی ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے گرمی کے بارے میں کبھی کچھ، تو وہ سینسیٹیو ٹو ہیٹ ہے۔ ہم جو ہے جب ہم ہیٹ اینڈ کولڈ کو کلیئر کر لیں گے تو پھر جو ہے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے آسانی ہو رہی ہے، ہم کتنے آسانی سے آگے بڑھ رہے ہیں جو ہے سنگل ریمیڈی کو سلیکشن میں، بہت آسانی کے ساتھ۔ جیسے ہم نے پہلے پیتھولوجی لی، اب ہم نے جو ہے اس کا ٹیمپرامنٹ لیا، مائنڈ لیا۔ ٹیمپرامنٹ میں ہم نے تقریباً جو ہے 1/3 میڈیسن تک یا اس سے کچھ زیادہ میں آ گئے ہیں۔ ہزاروں میڈیسن میں سے جو ہے 20-25 میڈیسن میں ہم گھوم رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم جو 20-25 میڈیسن میں سے جب اس کی پیتھولوجی کو اور اس کی بیماری کو ایڈجسٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ 7-8 جو ہے میڈیسن رہ جائیں گی۔ اس کے بعد جب ہم اس کے باقی ابھی جو کیس ٹیکنگ میں ابھی بتا رہا ہوں چیزیں، وہ ہم اگر اس کے میں کرتے رہیں گے تو ہم سنگل ایک میڈیسن تک پہنچنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے آگے جب ہمیں یہ پتہ کنفرم ہو گیا کہ یہ سینسیٹیو ٹو کولڈ بندہ ہے، یہ ہیٹ بندہ ہے، تو میں اس میں چاہوں تو بہت سارے کیس جو ہے وہ یہاں کوٹ کر سکتا ہوں۔ میرے پاس بہت سارے کیسز ہیں جو ایک میڈیسن اس کی سلیکٹ ہوئی اسی طرح کیس ٹیکنگ سے، تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن جو ہے یہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا۔ میں یہاں صرف اشارتاً کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں ایک لیکچر دیا میں نے، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو ہے وہ کسی پیشنٹ کا ذکر کیا کہ جی اسے اتنے سالوں سے جو ہے یہ خارش ہے، اتنے سالوں سے اسے اس قسم کی خارش ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ جب میں نے اسے وہ پیشنٹ اس کے پاس تو نہیں تھا، میں نے اس کی فیملی کا پیشنٹ وہ ممبر تھا، تو میں نے اس سے جب سمٹم پوچھے، اس فون پر بات کر کے اس کے سمٹم لیے تو نائٹرک ایسڈ بنی۔ نائٹرک ایسڈ 30 میں اس کے میں نے اسے 3-4 دن کے وقفہ سے ریپیٹ کروائی، 2 یا 3 ڈوزیں، وہ 3 ڈوزیں غالباً یا 2 یا 3 ڈوزیں جو ہیں اس نے استعمال کی، اور اس کی سالوں کی خارش جو تھی اور جو زخم تھے وہ اس کے ٹھیک ہو گئے۔ اور وہ 2 ہفتے بعد وہ ایک دن کلینک پہ آئے تو کہنے لگے سر مجھے بھی لیبارٹری سکھائیں کہ جو ہے نا یہ تو میتھڈ آپ کا جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی اتنے سالوں کی جو میری فیملی ممبر میں ہم بڑے پریشان تھے، اسکن اسپیشلسٹ سے بھی ہم چیک کروا چکے تھے، بے شمار میڈیسن کھا چکے تھے، تو یہ 3 ڈوزوں سے یہ ٹھیک ہو گئی ہے نائٹرک ایسڈ میں۔ اسی طرح نائٹرک ایسڈ کا ایک اور کیس یاد آیا،
کہ ایک پیشنٹ جو 2 سال جو ہے لاہور ڈاکٹرز کے بورڈ کو چیک کروا رہا تھا، اس کی آنکھ میں پس جو ہے ریگولر آ رہی تھی، وہ پس نہیں رک رہی تھی غالباً 2 سال سے، تو کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے میرے پاس جو ہے وہ ریفر کیا، تو اس کی بھی نائٹرک ایسڈ ہی سلیکٹ ہوئی، اور نائٹرک ایسڈ کی اسے بھی 30 میں چند خوراکوں کے بعد اس کی جو ہے وہ پس تقریباً 20-25 دن میں جو ہے نا وہ جا کے بند ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا جو آنکھ کا ڈھیلا جو چھوٹا ہو رہا تھا وہ بھی نارمل پورا ہو گیا، اور اس کی آئی سائٹ جو بہت حد تک کم ہو گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو ایسے کیسز جب ہم ہومیوپیتھیکلی کیس ٹیکنگ جو کرتے ہیں تو اسی طرح وہ ہم آگے بڑھتے ایک سنگل میڈیسن تک چلے جاتے ہیں۔ میں آگے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو جو ہے اس میں تھرسٹ جو ہے وہ کیسے لینی ہے، موڈیلٹیز کیسے، یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں میں، تو آپ جو ہے اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھیے، میں بتاتا ہوں۔